ہم دیکھ رہے ہیں کہ آرمی چیف تہران پہنچے ہیں، تو یہ کس کا پیغام لے کے جا رہے ہیں؟ انسائٹ سٹوری کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو آپ کا اور شہزاد صاحب کا شکریہ کہ آپ لوگوں نے آج اپنے پروگرام میں انوائٹ کیا، اور السلام علیکم ٹو عبداللہ صاحب۔ دیکھیے، جو دونوں کمبیٹنٹس ہیں اس وقت اس ریجن میں، امریکہ اور ایران، وہ دونوں جو ہے نا ایک طریقے سے تھک چکے ہیں اس جنگ سے۔ یہ جنگ اب تقریباً 5 مہینے پرانی ہو چکی ہے، اور کوئی بھی کنٹری جو ہے وہ ایک کہ دوسرے کے اوپر ملٹری وکٹری حاصل نہیں کر سکی ہے۔ اگر آپ نے کو یاد ہو، 3-4 دن پہلے امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے جو سینکشنز تھیں، اکنامک سینکشنز ایران کے اوپر بڑھانے کا عندیہ دیا تھا، لیکن اس کے اوپر ایون امریکہ میں بھی سوال ہونے لگا کہ جی کہ ایسی کون سی سینکشنز رہ گئی ہیں جو آپ نے ایران کے اوپر پہلے نہیں لگائی ہوئی، کہ آپ کہیں کہ جی کہ میں ان سینکشنز کو زیادہ سخت کر دوں گا۔ سو جب اس کی ایکسپلینیشن آئی تو پتہ چلا کہ جو امریکہ کے حلیف ہیں گلف میں اور پوری دنیا میں، اب امریکہ ان سے ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ وہ ایران کے ساتھ اپنے تجارتی تعلقات کو توڑ دیں، اور جو کیا کہتے ہیں ایران کے اوپر اس طرح ایک اکنامک پریشر بڑھایا جائے۔ لیکن اگر آپ پچھلے 3-4 دنوں میں دیکھیں تو سوائے یو اے ای کے کسی کنٹری نے امریکن پریزیڈنٹ کی اس کال کو کے اوپر لبیک نہیں کہا ہے، اور ہر کوئی جو ہے نا وہ منڈے یا ٹیوزڈے کو جو ان کے ٹریجری سیکرٹری ہیں ان کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ وہ کیا بیان دیتے ہیں، تاکہ وہ پھر آگے اپنا لائحہ عمل طے کریں۔ میرے خیال میں، جس طرح شہزاد صاحب بھی فرما رہے تھے، جو ہمارے فیلڈ مارشل کا وزٹ ہے، یہ میرا خیال ہے کہ ایک ڈیسپریٹ اٹیمپٹ ہے دونوں پارٹیز کی طرف سے کہ اب وہ میڈیٹرز کو ایکٹیویٹ کریں۔ اگر آپ نے نوٹ کیا ہو، پچھلے 1 مہینے میں پاکستان نے اپنے آپ کو جو بھی ڈیولپمنٹ ہو رہی تھی گلف سے، اس سے اپنے آپ کو ذرا دور رکھا تھا، اور اس کی پرائمریلی وجہ یہ تھی کہ جب ہم نے اسلام آباد ایم او یو کرایا، بہت نیک نیتی سے کرایا، اور ہم آج بھی یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے بہتر ڈاکیومنٹ جو ہے نا امریکہ کو مل سکتا تھا، نہ ایران کو مل سکتا تھا، اور ہم چاہتے تھے کہ اب جو ہیں جو 60 ڈیز ہیں اس کے درمیان جو ہیں یہ دونوں جو کمبیٹنٹس ہیں یہ امپلیمنٹیشن فیز کی طرف جائیں، لیکن وہ نہیں گئے، اور امریکہ اور اسرائیل نے جنگ کو بڑھا دیا، اور ان کے دیکھا دیکھی ایران نے بھی اپنے آپ کو اسلام آباد ایم او یو سے دور کر دیا۔ سو ہم نے اپنے آپ کو ایک طریقے سے جو ہم بھی ڈیسپریٹ ہو کے ہم نے کہا کہ چلے اب ہم اس اپنی میڈیشن کو لو کی پہ لے جاتے۔ اب 60 دن کی جنگ کے بعد اب ان کو یہ احساس ہو رہا ہے کہ جو پاکستان نے ان کو معاہدہ کرایا تھا وہی سب سے بہتر تھا۔ اسی ٹائم فریم میں اگر آپ نے نوٹ کیا ہو تو دوسری عرب کنٹریز لائک قطر اینڈ ایجپٹ، انہوں نے بیچ میں پڑھ کے ریزولوشن کی کوشش کی، لیکن پاکستان کی خوش قسمتی ہے کہ سوائے پاکستان کے اس وقت کوئی کنٹری نہیں ہے جس پہ ایک وقت میں دونوں امریکہ اور ایران جو ہیں وہ ٹرسٹ کر رہے ہیں۔ سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے فیلڈ مارشل گئے ہیں یہ جو ہے کیا کہتے ہیں امریکہ کا پیغام لے کے گئے ہوں گے، اور ایران کو یہ سمجھا رہے ہوں گے کہ اب جو ہے نا unnecessarily وار کے اندر ایک اسٹرانگ سٹانس لینا ایران کے لیے بہتر نہیں ہے۔ درست فرما رہے ہیں قابل احترام ایئر مارشل صاحب عبداللہ حمید گل صاحب۔ جو فرمایا ہے ایئر مارشل صاحب نے، ابھی آپ نے بھی سنا ہے، انہوں نے فرمایا کہ تھک چکے ہیں دونوں پارٹیاں لڑ کر، اور صلح کا وقت آ گیا ہے۔ بطور طالب علم میری جو میں آبزرو کر رہا ہوں 177 دن ہو گئے ہیں، مجھے بھی تقریباً 6 ماہ لگا لے آپ اس جنگ کو دیکھتے ہوئے۔ ان 6 ماہ کے عرصے میں جو میں نے فیل کیا، اب آخری اگر میں 3-4 دنوں کو غور کروں تو سپیکر کالی باف کی بات کر لیں، ایرانی پارلیمنٹ کے سپیکر ہیں، کمانڈر بھی رہے ہیں، ان کے صدر مسعود کی بات کر رہے ہیں، ٹرمپ کی بات کر رہے ہیں، وہ یہی باتیں کر رہے ہیں جو ایئر مارشل صاحب فرما رہے ہیں کہ راضی نامہ۔ آپ سے بھی یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کیا آپ فیل کر رہے ہیں وقت آ گیا ہے، آپ نہ ہرمز پہلے کی طرح کھلے گی،
اور اسی طرح معاملات آگے بڑھیں گے یا بھی بڑا بریک تھرو ہونے کا امکان آپ کو نظر نہیں آ رہا؟ عبداللہ حمید گل صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت بہت شکریہ جی. السلام علیکم آپ دونوں صاحبان کو اور ایئر مارشل صاحب کو, ناظرین کو. جہاں تک تعلق ہے موجودہ صورتحال کا, آخر یہ چیزیں تو پہلے بھی ہو رہی تھیں, تو پھر ایران کیوں نہیں مان رہا تھا؟ پہلی بات یہ ہے کہ ایران نہیں مان رہا یا امریکہ نہیں مان رہا. امریکہ سازش کر رہا ہے, چالاکی کر رہا ہے, یا اس سارے میں اسرائیل فائدہ اٹھانا چاہ رہا ہے؟ ایران یہ کہتا ہے, جو میری ان کی لیڈرشپ سے بات ہوئی ہے اس کے اندر مجھے تو یہ نظر آتا ہے کہ ایران کے لیے ایشوز بہت سارے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ جی وقتی طور پہ اگر روکنا ہے تو ٹھیک ہے, ہم ابھی سائن کر لیتے ہیں, معاملات ختم ہو جائیں گے اور معاملات آگے بڑھ جائیں گے. لیکن جو ایم او یو سائن ہوا تھا, اسلام آباد ایکارڈ, جو بنیادی طور پہ آرمی چیف کے ایجنڈے پہ 3 باتیں میری نظر میں ہیں. پہلا یہ ہے کہ جو اسلام آباد ایکارڈ ہے اس کا جو ایک ایم او یو ہے اس کے اوپر معاملات کو مزید آگے بڑھانا. دوسری چیز جو تھی وہ آپ کو یاد ہے کہ ایک انہوں نے کمیٹیاں بھی تشکیل دی تھیں جو 1 ہفتہ تو بیٹھی تھی سوئٹزرلینڈ میں, اس کے بعد پھر دوبارہ جنگ شروع ہو گئی اور معاملات سارے ختم ہو گئے. اور اب ظاہر ہے امریکہ اور ایران کے درمیان ایک ہی ملک ہے جو امریکہ کا پیغام ایران اور ایران کا پیغام امریکہ کو پہنچاتا ہے, اور تمام چیزوں کو میرے خیال میں حقائق کے اوپر رکھ کے بیان بھی کرتا ہے, سمجھاتا بھی ہے, دونوں سائڈوں کو سمجھاتا ہے. امریکہ جو ہے اس نے, جیسے ماسٹر صاحب نے کہا کہ سینکشن لگا کے دیکھ لیں, 47 سال میں حاصل کیا کیا اس نے؟ سینکشن کے بعد تو ملک زیادہ طاقتور ہو گیا. اور حقیقت یہ ہے کہ جن ممالک کے اوپر یا جن کے اوپر سینکشن لگتی ہیں وہ لوگ زیادہ طاقتور ہو کے باہر آتے ہیں. اب اس کے اندر دوسرا پہلو یہ ہے کہ اگر لبنان اور سیریا اور باقی علاقوں کے اوپر اسرائیل کے حملے اور الغفور بیس کے اوپر, الظہور بیسز کے اوپر اگر حملے جاری رہے اسرائیل کے, تو پھر تو امن تو نہیں آ رہا. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ شارٹ ٹائم تو رک جائے گا لیکن لانگ ٹائم کے اندر نہیں رکے گا. ایک طرف ٹیکٹیکل نیوکلیئر کا استعمال کی بات کرتے ہیں, اصل میں ڈونلڈ ٹرمپ شاید یہ بھول جاتے ہیں کہ 60% یورینیم انہوں نے انرچ کیا ہوا ہے اور ڈرٹی بام ان کے پاس موجود ہیں, اور ڈرٹی بام کے لیے ان کو کوئی ڈیلیوری میتھڈ ایسے نہیں چاہیے. وہ ڈیلیوری مینز ان کے پاس موجود ہیں, وہ بہت سارے اور طریقے ہیں. ہاویور کہ کیا اس ٹائم پہ کوئی بھی ٹیکٹیکل ویپن کیا اس ریجن کو سٹیبلائزیشن کی طرف لے کے جائے گا یا مکمل بربادی کی طرف؟ دوسری جانب ہم ایران کا جو کیلکولیشن ہے وہ یہ بھی ہے کہ عرب دنیا کے اوپر بہت زیادہ دباؤ بڑھ چکا ہے, اور اتنا دباؤ بڑھ چکا ہے کہ عوام تنگ آمد بجنگ آمد کی پوزیشن پہ آ گئی ہے, اور وہ اپنے حکمرانوں سے یہ کہہ رہی ہے. ابھی دیکھیں نا, قطر کا 50% بجٹ انہوں نے اپنا سلیش کیا ہے. تو اگر مکتب یہ ہے کہ یہ تو حالات خراب ہو رہے ہیں, ایران کی معیشت یقیناً مشکل حالات میں ہے. ان کے 25 لاکھ لوگ جو ہے وہ بے روزگار ہو چکے ہیں اور روزانہ بڑھتی جا رہی ہے پرابلم. 90% تیل جو کہ چائنا خرید لیا کرتا تھا, اب وہ وہاں سچویشن نہیں بن رہی. انہوں نے روس کی طرف اشارہ کر لیا ہے, اور روس سے وہ پہلے بھی لے رہے تھے, وہ تھوڑا پائپ لائن کے ذریعے بھی لے رہے تھے, اور اب جو یورپین بندرگاہوں سے جو تیل پہلے جایا کرتا تھا, جو انڈیا لیا کرتا تھا, وہ بھی اب چین جو ہے وہ لینا شروع کر دیا ہے. تو یہ تمام ہلچل جو مچ رہی ہے پوری دنیا کے اندر, اس کے اثرات تو فرق پڑ رہے ہیں, اور ایران نے اس میں ڈینٹ ڈالا ہے. اب جو دوسرا پہلو ہے وہ ہے ہوتیوں کا. ہوتی جو ہیں وہ مستقل حملہ کر رہے ہیں اور باب المندب کو بالکل ایک قسم کا پیرالائز کیا ہوا ہے, اور یہ ایک سعودی عرب کے لیے بہت بڑا میرے خیال میں سوالیہ نشان بھی ہے, چیلنج بھی ہے. تو فیلڈ مارشل صاحب اس کے اوپر بھی بات کریں گے. جو تیسری چیز اس کے اندر ہے وہ امریکن سینکشنز ہیں, جس کے ذریعے ظاہر ہے فرق تو پڑتا ہے. یہ اگر کہیں کہ فرق نہیں پڑتا, آئی تھنک دس وڈ بی ڈس آنیسٹی. فرق پڑتا ہے, لیکن وہ 3610 سینکشنز پہلے ہی لگا چکے ہیں, اور مزید لگا کے وہ کیا کریں گے. اور پھر ایم او یو جو ہے, جو کہ اسلام آباد ایم او یو ہے, اس سے جو انحراف ہے وہ امریکہ چاہتا ہے. امریکہ چاہتا ہے کہ میں پیسے دوں ہی نہ اور میں چپ چپیتے چلا جاؤں, جبکہ ایران یہ کہتا ہے کہ بھائی تم نے ہمارے ساتھ ایگری کیا ان 14 نکات کے اوپر, ان 14 نکات میں سے اب تم بات کرو, ان 14 نکات کے اوپر ہمارے ایسٹس کو انفریز کرو, ہمارے ساتھ جو ہے وہ آگے مل کر بات کرو, لیکن ان سب کے اوپر نہیں. ایک چیز جو شہزاد صاحب یاد رکھیں, وہ نیوکلیئر وہ کہاں گیا امریکہ کا؟
अब क्यों नहीं अमेरिका बात कर रहा है न्यूक्लियर के ऊपर? क्या वजह हो गई कि अमेरिका को सांप सूंघ गया? इस दौरान में अरबेल एयरबेस जो है वो भी खाली हो रहा है अभी सितंबर में, और फिर उसके बाद जो जॉर्डन का अड्डा है उससे भी मुंतकिल किया जा रहा है इजराइल के अंदर।